یعنی کہ تم آئے ہمارے پاس اور تم نے سوال کیے اور ٹھیک ہو گیا، اور اب تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو تو تم کچھ بولتے نہیں ہو، یعنی کہ خلاف ہی ہو تم۔ اب تم پوٹینشیل احمدی نہیں رہے، اب تم پوٹینشیل احمدی نہیں رہے، اب تم نان پوٹینشیل احمدی ہو گئے اور دو جو ریزن ہے شاہ تمہیں جی وہ ہماری ایک جماعت کے ہے بارے میں جی جی یہی ماجرا ان کے ساتھ بھی ہوا، ایو والے بھائی کے ساتھ، کیونکہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ میاں صاحب کی براڈ کے اوپر یہ مناظرے ماڈریٹ کروایا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور ان کو بڑی عزت و اکرام سے اوپر بٹھایا جاتا تھا جب تک یہ ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں آئے تھے۔ اور جس دن انہوں نے اپنا موقف واضح کیا اور ڈائریکٹ ان کو یہ بات کہی ہے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ بندہ تو ساڑھے ہاتھوں نکل گیا ہے، انہیں کدی بھی احمدیت قبول کرنے واسطے نہیں آ سکتا سامنے، انہوں کا رویہ بدل گیا، وہی سیم پرانی بیماری۔ اچھا یہ جو شاہ صاحب موقع دیجیے گا، یہ جو اسامہ بھائی نے آج دو باتیں بتائی ہیں، ایک اسامہ بھائی یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی اختلاف ہے تو گھر بیٹھو اور مطلب ڈس ایگری نہ کرو نا ہم سے، اگر کوئی ہے بھی تو ڈس ایگری مت کرو بیسیکلی دونوں کو ایک ہی میں لے لے، وہ یہ ہے کہ تم جماعت کے خلاف ہو، خلاف مطلب کوئی بات ایسی نہ کرو جو جماعت کے اگینسٹ چلتی ہو۔ اچھا پہلے یہ ہو گئی، منافق اس لیے کہ تم پہلے آئے تھے، پہلے نہیں تھے اور اب تم ہو۔ پہلے نہیں تھے، پہلے تم جماعت کے خلاف نہیں بولتے تھے، اور اب تم نے بات جو کی ہے یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے نا، رائٹ، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے۔ مطلب تم ایسے، تمہیں اگر فرض کرو تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو تم چپ کر جاؤ، منہ نہیں کھولنا، گھر بیٹھ جاؤ۔ اچھا اس لیے تم منافق ہو، پہلی بات۔ دوسری کیا بات ہے کہ تم بیٹھتے ہو لیکن منہ نہیں کھولتے ہیں جی، بولا کھاں کھولتے تھے تم، بالکل بیسیکلی منہ نہ کھولنے کا یہ ہے کہ آپ بیٹھتے کن کے ساتھ ہو، اصل بات یہ ہے۔ مطلب آپ احمدیوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر منہ بند رکھو کسی بھی بکواس پہ جو اس براڈ پہ ہو رہی ہو تو آپ ٹھیک ہو، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ منہ کھولو، ایسے ہی ہے سب بھائی، بالکل، کیونکہ کھولو گے تو ساتھ ہی پہلی شرط پہ منافق ہو جاؤ گے، احمدی کے خلاف بول پڑو گے آپ، بالکل۔ تو پھر آپ چپ رہو اور منہ نہ کھولو تو آپ ٹھیک ہو، لیکن مسلمانوں کی براڈ پہ آپ چپ بھی نہیں رہ سکتے، آپ کو منہ کھولنا ہے۔ لکھ دی لعنت ہے عدنان تیرے تے، ڈب کے مر جا بے شرم انسان، ایک تو منافق کہنا ہے۔ دوسری گل، یہاں پہ ایو والے بھائی کو دیکھو، اب میں دیکھیں پہلی بات یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایو والا بھائی کو یہ دونوں چیزیں فٹ اتری، کس سے بات چھڑی؟ میں کیونکہ عینی شاہد ہوں میں بتا سکتا ہوں، وہ عینی شاہد میں اس وجہ سے جہاں سے میں نے جوائن کیا ہے کہ بات ہو رہی تھی ان کی منافقت پہ، منافقت کا سب سے پہلے فتویٰ لگتا ہے نا۔ اب منافقت کا فتویٰ کیوں لگا ہے جی؟ کہ تو تھلے لکھیا ہے کہ فلانا فلانا بندہ مناظرہ جیت گیا، ایک مسلمان مناظرہ جیت گیا۔ کیا کمنٹ کیا تھا آپ نے یہ والے بھائی؟ جی آپ نے کیا کمنٹ کیا تھا نیچے؟ میں یہ بتاتا ہوں، وہاں پہ لائیو پہ نا کوئی بات چل رہی تھی، کسی بات پہ رونا دھونا ڈال رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، مطلب وہ جہاں تک مجھے اندازہ ہوا ہے، ابھی تک مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا ان میں سے، جو مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ وہ نا مناظرے کے علاوہ جو مناظرے پہ ریویوز وغیرہ ہے نا اس پہ کوئی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا وہاں پہ کمنٹ کر کے کہ بھائی جان کیا بات ہو رہی ہے، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ تو چونکہ مناظرے کے ریویوز چل رہے تھے، مناظرے کی بھی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اپنا ریویو دے دیا کہ میری نظر میں علامہ احمد نذیر صاحب فاتح قرار پائے ہیں، کیونکہ ان کے دلائل جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط تھے، ٹھیک ہو گیا؟ جو کہ آپ کا مکمل طور پر حق تھا ایز اے لسنر۔ بالکل، بھئی آپ جس کو مرضی پسند، جس کو مرضی ڈیسائیڈ کرو، آپ نے ورڈکٹ دینا ہے اپنی پسند، اس پہ اپنی عقل پہ، فہم پہ۔ جی تو تو آپ نے وہ دے دیا۔ راجہ تال منان منافق صاحب نیچے مجھے مینشن کر کے کہتے ہیں کمنٹ میں ٹیگ کر کے کہ وہاں پہ رونا دھونا ڈلا ہوا ہے، بچوں کی طرح اپنی جیت کا رونا رو رہے ہیں، بچوں کی طرح اپنی جیت کا رونا رو رہے ہیں، یہ 2 بار انہوں نے یہ لائن لکھی ہے وہاں پہ پہلے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ان کے رپلائی میں یہ کیا، میں نے کہا آپ کی باتوں سے لگ رہا رو تو آپ رہے ہیں، اور چونکہ آپ رو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے دوسرے رو رہے ہیں، یہ تھا میرا ایک کمنٹ، ٹھیک ہو گیا؟
تو پھر میں نے نیچے دوبارہ لکھا, میں نے کہا میری نظر میں تو علامہ عامر نذیر صاحب فاتح قرار پائے ہیں, ان کے دلائل جو ہے وہ مضبوط تھے. یہ دو تین بار میں نے بات کر دی ہے. اس کے بعد نہ انہوں نے مجھے ٹیگ کیا نہ میں نے انہیں ٹیگ کیا. اوپر بات جو چل رہی تھی وہ ختم ہوئی تو میں اپنا کام وغیرہ کر رہا تھا, موبائل بھی میری پاکٹ میں ہی تھا, تو میں نے بھی اس کمنٹس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. باقی لوگوں کے ساتھ میں نے کوئی بات شاید کی ہو, لیکن راجہ طال منان صاحب منافق صاحب کو میں نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اطال منان منافق صاحب اوپر جب ان کی تقریر وغیرہ کسی بندے کی ختم ہوئی وہاں پہ کوئی بات وغیرہ, تو اطال منان منافق صاحب کو جب موقع ملا بات کرنے کا تو یہ تھوک چٹا مشرک کہتا ہے کہ میں نیچے ایک بندہ بیٹھا ہے بڑا ہی منافق ہے, میں اس کو ذرا جو ہے وہ ایڈریس کر لوں. تو انہوں نے منافق کہہ کے مجھے میرا نام لیا. جیسے ہی میرا نام لیا, چونکہ میں سن رہا تھا, تو میں نے موبائل جیب سے نکالا, میں نے کہا اوپر چلتا ہوں میں پھر. تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے جو ہوسٹ صاحب ہیں انہوں نے مجھے آلریڈی انوائٹ کیا ہوا تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا, تو انہوں نے آلریڈی انوائٹ کیا. دستی اتنے پہنچ گئے تسی. میں بالکل اسی ٹائم اوپر پہنچ گیا. انہوں نے کہا رکیں, اب وہ بندہ بھی آ گیا, جو آپ نے بات کرنی ان کے سامنے کریں. تو میں نے پہلے تو کوشش کی کہ آپ نے یہ جو منافق, انہوں نے کہا نہیں رکیں, مجھے ذرا ابھی تقریر کرنی ہے. تو آپ وہ جو جس طرح ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ پروفیسر صاحب آئے ہیں لیکچر دینے نا, تو آپ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھ کر سنیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی سن لیتے ہیں, کیوں آپ نے منافقت کا فتویٰ دیا ہے, آپ کو بات کا نہیں پتہ کیا بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ نیچے کیا بات ہو رہی ہے, آپ منافق ہیں, آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بات کیا ہوئی کہ بچوں کی جی جی یہ مطلب ہے کہ جو بات آپ نے پہلے کہی تھی اس کے اوپر تو سب کچھ ہو گیا جو ہونا تھا نیچے کامنٹس کے اندر. ہاں جی, جو جواب انہوں نے دینا تھا دے دیا, آپ نے دینا تھا آپ نے دے دیا, وہ ہوگی بات ختم. اب ان کو کچھ تکلیف تھی آپ سے, ایسے ہی ہے. بالکل یار میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سنا سکتے ہیں ان کی کوئی آڈیو جہاں سے کوئی آپ کے پاس ہے, کہ چلا کہاں سے مار. میں ابھی سنا دیتا ہوں شروع سے, شروع کرتے ہیں اور ریکارڈنگ سب کو سناتے ہیں. جو تھوک چٹے مشرک دیوار پہ بیٹھے ہیں منافق, سارے اندر آ جائیں, کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ لوگ بزدل ہیں, آپ ہمیں اتارتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی طرح ہم نہیں اتاریں گے آپ کو. آپ کی ٹھیک سے انشاءاللہ طبیعت صاف کر کے بھیجیں گے آج انشاءاللہ. آ جائیں تھوک چٹے ہو, آ جاؤ اندر آ جاؤ. چلائیں جی ذرا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ اس وقت شروع ہوئی جب راجہ اطال منان منافق نے مجھ پر فتویٰ لگایا منافقت کا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے فتوے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ فتویٰ قبول کرتا ہوں, اگر میں ان کی فتح کا اعلان کرتا ہوں یہ میں قبول کرتا ہوں. تو اس سے آگے یہ جو ہے بات میں نے بیک گراؤنڈ جو چل رہا تھا وہ بتا دی, اس سے آگے اب بات. تو مجھے بتائیے گا آڈیو اگر کلیئر ہے تو. لیکن جڑی گل ہے وہ یہی ہے کہ ساری لائف کو ہوئی ہے یا کسی اور لائف کو ہوئی ہے, ساڈا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ اسی تہاڈے اکابر دی جڑی. جی آواز تھوڑا جا فون قریب کرو, تھوڑا جا فون یا تو قریب کرو, دور ہو. یہ ہے نا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی دیکھیے گا ذرا. نہیں کرنی. اس کے علاوہ اسی تہاڈے کولوں کوئی بیت فارم نہیں کروا لیا. جی اب بہتر ہے, تھوڑی بہتر ہے. ہاں جی کرو پلے. راجہ صاحب ہو یا فتح اسلام صاحب ہو یا کوئی اور بندہ ہو جنہاں نال میں گل کردا ہوں اس لائف پہ آ کے, چاہے وہ میاں صاحب بذات خود ہو صاحب کو نہ ہو, کہ میں نے حمایت ہی کرنی ہے اس لائف پہ. اگر تہاڈے نال کی آپ گل کرتے ہیں تو مطلب اسی بیٹھ کے کر لیں کہ کسی راجہ صاحب کی گل کے مثال صحیح غلط کرتے ہیں کہ نہیں راجہ صاحب تو ٹھیک ہے, باقی ساری دنیا جائے پہاڑ پہ. راجہ صاحب یہ گل نہیں ہے. اور رہ کی تسی گل اچھا, یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ کی لائف پہ اگر آتا ہوں تو میرے پہ یہ لازم نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سے ایگری کروں, ہوسٹ کی بات سے ایگری کروں, جتنے بھی آپ نے اور لوگ بٹھائے ان کی بات سے ایگری کروں. میں آتا ہوں آپ کی لائف پہ بات کرنے, اختلاف کرنے. اگر تو آپ نے اختلاف کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے بات نہیں سنی تو نیچے اتار دیں یا ہم سے بیت فارم پر کروا لیں. یہی تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹی بات ہے, یہی تو بات ہے اصل لبے لباب ہی بات کا یہ ہے. چلائیں آگے آگے, مزہ آنے لگا مجھے لگ رہا ہے. دوسرا آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں بھی بول رہا تھا یہ تھوک چٹا مشرک منافق راجہ طال منان جو ہے وہ میری بات کے درمیان بولا ہے. آگے آپ نے میرا رویہ بھی دیکھنا ہے. یہ جتنے بھی فتوے لگائے جھوٹے کے منافق ہونے کے پتہ نہیں کیا کیا, اگر میں ان کی بات کے درمیان بولا تو مجھے بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حیدر بھائی, خیر حیدر بھائی کی رولا پی گیا.
ایک تھوک چٹا مشرک منافق راجہ تعال جنان جو ہے اس کی آج جو ہے نا وہ منافقت ایکسپوز کرنی ہے کہ جو بندہ مرزا صاحب کو گالیاں دے، حالانکہ ہم نے تو نہیں دی، ہم پہ الزام لگایا ہے، بالفرض ایک بندہ جو ہے وہ دیتا ہے تو وہ ان کی نظر میں منافق ہے، شاتم ہے، گستاخ ہے۔ اور آج ہم نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ان تھوک چٹوں مشرکوں کی نظر میں 2 PCM مشرک یہ جو ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں وہ ان کی نظر میں منافق نہیں ہے، وہ ان کی نظر میں ینگ بلڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات پہ، ان کی خیر ہے، وہ ان کے بھائی ہیں، اور اگر وہ کوئی گستاخی کریں تو اس کو لائیو پہ نہیں چلانا، ان تھوک چٹوں مشرکوں کے مطابق اس کو لائیو پہ نہیں چلانا، کیونکہ جماعت زندگاہ کا کفر جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان میں کچھ ہو جائے، کوئی ہمارا بھائی گالی دے دے، اس کو یہ سارا دن پوسٹر لگا کے رگڑیں گے، یہ دیکھو مسلمانوں نے یہ کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں نے وہ کر دیا، تو آج ان کی منافقت جو ہے وہ راجہ عطاء الجنان جو مشرک تھوک چٹا منافق ہے، اس کی منافقت ہم نے انشاءاللہ آج ایکسپوز کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہوسٹ صاحب باعث ہو گئے تھے ایک ٹائم پر آ کر، پہلے تو انہوں نے بات کرنے دی، تو ان کو بھی ذرا بتانا ہے کہ آپ کی جو منصفانہ پن ہے نا وہ کمپرومائز ہو گیا اینڈ پر جا کے۔ اگر آپ اتنے ہی منصف ہوتے تو مجھے بھی بات کرنے دیتے، تو یہ آپ سے توقع نہیں تھی، لیکن کوئی بات نہیں، چونکہ آپ ایک کفر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا مجبوری ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو عطاء الجنان صاحب کی آپ دیکھیے ہمت کہ جب ہوسٹ صاحب نے مجھے نیچے اتارا، ساتھ ہی ان کو اتار دیا کہ یہ میں تو بڑا منصف ہوں، حالانکہ میری بات نہیں ہونے دی، پہلے راجہ صاحب کی بات ہونے دی، میری بات نہیں پوری ہونے دی، لیکن فوری 1 منٹ بعد اوپر لے لیا۔ بھائی اگر آپ نے بات ختم کرنی ہے، دونوں کو اتار دیا، پھر مدعا ختم کرو، اس دن دونوں بندوں کو لو ہی نہ آپ، پھر آپ کا ہوتا ہے انصاف۔ چلے ہم پھر بھی اس نے زن آپ کے متعلق رکھ لیتے۔ ابھی ذرا یہ والے بھائی ابھی اینڈ پہ نہ جائے نا، کنکلوژن پہ ابھی آپ چلائیں ذرا، چلتے ہیں اس ٹائم۔ ابھی دیکھیں وہی بات میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ ایو والے بھائی آپ اس چیز کو بے فکر رہے ہیں، ایک ایک ورڈ جو سنا جائے گا اس کو ایسے ڈیکوڈ کریں گے، ڈیکوڈرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے دیکھیے کیا کیا نقطے نکلتے ہیں اس میں سے، چلائیں جی ذرا آڈیو چلائیں۔ راجہ صاحب سنو، ذرا سن لو، اور راجہ صاحب برداشت کرو، میں تہاڈی گل سنی ہے، نہیں میں اصل وچ میرے کو میں چاہنا وا کہ گل نہیں ہو، آپ تو اس بار راجہ صاحب کی گل تے اچھا تو غلط کر دے، اور راجہ صاحب کے سوال نہیں نا، راجہ صاحب سنو، نہیں میں نے نہیں سنی، میں جو ہوں وہ خلیفہ وقت ہوں، میں مرزا مسرور صاحب کے جو خطبہ ہے اس کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دھیرے لہجے سے بات کریں، لوگوں کے ساتھ دھیمے لہجے میں لوگوں کی بات سنیں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ نہیں میں نہیں سنتا ان کی، کیونکہ میں ایک منٹ یہ والے بھائی تھوڑی دیر نا میری ریکویسٹ پہ آپ تھوک چٹا مناف یہ والے 2 منٹ الفاظ روک لیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ آپ روک لیں ذرا، ابھی تھوڑی ذرا اس کو گفتگو کرتے ہیں اس پہ ذرا ایک چیز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب نے لبرٹی، ٹھیک ہے اپنی لائیو ہے، آپ کی لبرٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ لبرٹی ہم بھی لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں، دیکھیں ہم بات کریں گے بالکل انصاف والی، یہ لبرٹی میں لیتا ہوں اپنی لائف پر، شاہ صاحب لیتے ہیں، اسامہ بھائی لیتے ہیں، ہم سب زاہد بھائی لیتے ہیں، ہم سب لیتے ہیں جب ہماری لائف لگتی کہ یار ہم اپنا موقف دیں اور کسی کو نیچے بٹھا کے ہم اس کو سنائیں یا اس کے مائک کو میوٹ لگوا کے سنائیں، یہ لبرٹی لینا تو حق ہے نا جی، جس کی جو لائف چلا رہے ہیں یا جو کرتا دھرتا ہے، پہلا حق اس کا یہ بنتا ہے۔ اب آپ نے پہلی بات ہے کہ یہ سنا دی، لیکن دوسری بات، کیا راجہ صاحب آپ کا یہ رویہ باقی لائیوز پہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے یہاں برتا ہے؟ اب باقیوں سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دوسری بات، ہم جن کو اس طرح میوٹ پر ہاتھ لگواتے ہیں، جن کے ساتھ ہم پیڑی کرتے ہیں، جو کہ گندے غلیظ گالی باز گستاخ ہوتے ہیں، کیا ہم ان کی لائف پر جا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں ایکول ٹائم دو؟ بلکہ ہم تو ان کی لائف کے نیچے سے نہیں گزرتے۔ اس لیے راجہ صاحب آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں سننی؟ کیوں آپ نے سنائی کیوں؟ پھر آپ نے کیوں نہیں سننی بھائی؟ آپ نے کیوں نہیں سننی؟ کسی کی لائف پر آپ جائیں اور آپ پہلے موقع آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی راجہ صاحب آپ دیں پہلا لیکچر، اور آپ آتے ہی کہیں کہ بھی آپ لوگوں کے معیار گر گئے۔
बाद में अगला बोले, और अगला बोले भी तो आप उसको बीच में टोक दें, क्योंकि यू आर प्रिविलेज्ड। और ये क्या है जी, अगला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन राजा साहब, आप में डिक्टेटरशिप कब से आई है? आपको किसने राइट दिया ये वाला कि आप अपनी सुनाएं और दूसरे की सुने ना? मैं कहता हूं बड़ा बुरा है। और ये मैं दुख इसलिए है क्योंकि कई दफा इस बंदे को, कई नहीं बहुत दफा, मैं इसका शाहिद हूं, मैं गवाही दे सकता हूं, इस बंदे ने बहुत सी ऐसी जगहों पर एडवोकेट किया इस बात को कि आपके लोगों के साथ भी नरम जुबान रखी जाए। काबिर तो बहुत दूर की बात है, काबिर के तो खैर उसने सवाल ही पता नहीं होता, मैं नहीं समझता उसने कभी कर भी सकता है। आपके लोगों के साथ भी उसने नरम जुबान रखने का कई जगहों पर मशवरा दिया। तो आप ऐसे बंदे को चुप करा रहे क्योंकि उसने आपसे डिसएग्रीमेंट कर लिया किसी बात के ऊपर, जो उसका पूरा हक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द कैनन्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। भी राजा साहब आपको माशाल्लाह कैनन्स के पते होंगे। आप एक बंदे को राइट उसको डिनाई कर रहे हैं, मतलब आप में इतनी डिक्टेटरशिप है कि आपने किसी ने राइट अपना एक्सरसाइज किया तो आपने उसके ऊपर एनिमिटी बना ली कि भाई जब आप मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो, और आप अपनी बात सुना के कह रहे हो मैं बोलने दूंगा। तो पहला स्टेप ये है, आपकी राजा साहब अप्रोच ही गलत थी, स्टार्टिंग से अप्रोच ही गलत थी। या तो आप वो बातें करते ना, या तो आप उसको मुनाफिक और ये बातें ना करते। क्या आपने उसका दिल झांक लिया था राजा साहब? आपको कैसे पता वो मुनाफिक है? आपने क्या नहीं कुरान और हदीस के ऊपर, आपको क्या कुरान हदीस का इल्म नहीं है? आपको मुनाफिक की निशानियां नहीं बनी आपने कैसे उसके दिल में झांक के कह दिया, और वो भी उसके जो आप लोगों के साथ बहुत मतलब पोलाइट है। कैसे आप लोगों ने मतलब ये वाला काम किया? तो पहला तो मेरा सबसे पहला यहां पर मैं बड़ा जेन्युइन होके बोल रहा हूं, ये वो बंदा कर रहा है, देखें, जो प्रीच करता है इस चीज को कि बात कैसे करते हैं, असल चीज ये वो बंदा कर रहा है जो लोगों को म्यार बताता है, गुफ्तगू के म्यार क्या होते हैं, इखलाकी पस्तियां क्या होती हैं माशरे की, ये वो बंदा है जो बता रहा है। और वो उसका हाल ये है कि वो डिक्टेटरशिप कायम कर रहा है कि भाई नहीं सुनेंगे, नहीं सुनूंगा। तो पहले ही आपने जो है ना गलत आगाज ही गलत लिया है। तो बाकी आगे चलें, प्ले करें जरा, आगे सुनते। अच्छा, यहाँ तक मैं जो समझा हूँ यहाँ तक मुझे ये समझ आई है कि अताउल मनान साहब या मियाँ साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि हमारे जिन भाइयों को वहाँ पे वो बिठाते हैं और वो यहाँ जाके उनके साथ बैठते हैं, वो बयान दें राजा अताउल मनान साहब के हक़ में कि राजा अताउल मनान साहब ने जी बड़ी ज़बरदस्त डिबेट किया, और उनके बयान जो हैं वो फिर हमारे मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकें। मतलब आप अपनी ब्रॉड्स के ऊपर जिन लोगों को बिठाते हैं, इसका मतलब है आप इज़्ज़त नहीं देते, आप उनको यूज़ कर रहे हैं कि अपने मतलब के लिए आप यूज़ करें, उनसे कोई बयान दिलवाएं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और फिर उसको यूज़ करें। मतलब मुझे तो यही स्ट्रेटजी समझ आ रही है। यार जाहिद भाई एक मिनट ठहरे ना, अभी एक बात आगे जो मैंने सुनी है, या मेरे कान बजे थे, पता नहीं वो गलत ना सुन लियो मैंने। एक बात अभी आएगी, एक बात ये आएगी कि आपको यहां पर हमने बिठाया और आप इससे महरूम हो गए इस प्लेटफॉर्म से, या कुछ इस तरह की बात, वो अभी आगे शायद आ जाए, क्योंकि मैंने शायद सुनी है, मेरे कानों में पड़ी। आएगी यार दैट वाज पैथेटिक यार, पैथेटिक। लेकिन चलाएं आगे, देखते हैं, अभी जरा चलाएं ना, फ्लोट बने जी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ आपको बनाता हूं, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ रोज होके सुनी। एक भाई बात है, मैंने सुननी पड़नी है अभी से, सुननी पड़नी है जी, आपको सुननी पड़नी है, आपको सुननी पड़नी है, डिक्टेटर है जी, मैंने खिलाफ किया है। ये वाला भाई को पहले ये बता दूं, एक मिनट आया साहब, प्लीज आप भी ना एक मिनट माइक बंद कर ले प्लीज। ये वाला भाई मैंने आपको पहले नीचे भी लिखा है कि अभी पार्ट 1 हुआ है, आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन लें, उसमें हमारा अगला प्रोग्राम, नीचे वलीद साहब भी आ गए हैं, मैं उनको भी ले लेता हूँ। क्या जब तक कोई स्टेरियल भाई जरा एक सेकंड देना टाइम, तो वलीद भाई है ना, वो भी क्योंकि कल हिस्सा थी पार्ट ऑफ गुफ्तगू, वलीद भाई भी आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, क्या हाल चाल है? अच्छा, यहाँ पर एक दफा यहाँ पर रोकें इधर, यहाँ पर मैं कमेंट करूंगा। सीकर भाई आप थोड़ा सा जरा कान बंद कर। अच्छा,
राजा ताल मनान साहब के ऊपर जो तबसरा जाहिद भाई ने और सीकर भाई ने किया है वो तो 100% अपनी जगह पर दुरुस्त है, उस पर और कुछ ऐड करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, साफ एक्सपोज हो चुके हैं। अब देखें कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी सबके जगह के ऊपर बैठ के कि जी साडी ब्रॉड ऐ वे ते ओ वे, उन्हों का हाल की है कि भाई एक बात को सेंटर में से काटा है, सेंटर में से काट के तरीका कार देखें, तरीका वारदात के, एक मुसलमान को ही उठा के एक दूसरे मुसलमान को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। आप ये भी नोट करें। जी बिल्कुल। आगे लेकिन वो श्योर कैसे हैं कि वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा? प्ले करूँ आगे? हाँ, ये सवाल सामने रख कर अब प्ले करें। करें बात अपना संपर्क क्या है। अच्छा वलीद भाई, जब हमारी कल जो गुफ्तगू हुई है वो मुकम्मल हो गई है या उसका अभी एक पार्ट हुआ है? नहीं ठीक है, जो तय हुआ था तो वो हो गई थी, तो बाकी एक पार्ट अभी रहता है, दूसरी नशिस्त उसकी रहती है अभी जो हमारा तय हुआ है। बिल्कुल और जब तक कोई असूलन कानूनन नशिस्त मुकम्मल ना हो, कोई भी अपनी किसी किस्म की फतह का ऐलान कर सकता है या कोई ताना जनी आके कर सकता है कि जी ये आप हार गए, आप जीत गए, ये हो गया वो, क्या इखलाक या रूल एंड रेगुलेशन इसकी इजाजत देते हैं? क्या रूल एंड रेगुलेशन इस बात की इजाज़त देते हैं कि जो अताउल ज़ुरान साहब मुनाफिक साहब हैं वो अपनी फतह का ऐलान करें? क्योंकि पार्ट 2 रहता है, अभी तो पार्ट 2 रहता है। आपके उसूल के मुताबिक जो आपके मुनाजर साहब हैं, ठीक है, बचगाना मुनाजर साहब जो एक प्रोफेसर की जो है ना नकल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो भी उनसे नहीं हो पाती, तो उनको हक हासिल है कि वो नीचे कमेंट में कहें वहाँ तो शिकस्त के फतह के जो है वो बच्चों की तरह शादियाने बजाए जा रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं और मैं जीत गया हूँ। उनको हक हासिल है ये? जी हाँ, कोई जी उनको बिल्कुल हक हासिल है, किसने कहा हक हासिल नहीं है? उनको हक हासिल है, आपको नहीं है। हाँ हमें यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? एक और बात इसके साथ, क्या ये इखलाक का दर्स उन गुस्ताख गंदे गाली बाजों ने जब राजा साहब की फतह का पोस्टर लगाया वहां पे दिया गया? नहीं तो राजा साहब के हक में नहीं जी। हाँ अच्छा, ठीक। आप मुखालिफ की अच्छा ये पोस्टर भी लगा है किसी ब्राड पे राजा साहब की फतह का? लो, और दो ब्राडों पे भाई, अच्छा दो ब्राडों पे, हाँ जी। सही। नहीं अच्छा, अब अगर आप देखें एक और चीज नोट करें, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट देखी है, जो ही ये मामला खत्म हुआ है तो उसके बाद जो इनके पहले स्पीकर थे जिनको मौका दिया गया था अपने तासुरात देने का, उन्होंने भरपूर तरीके से ताईदी नोट करके और राजा ताल मनान साहब की खिदमत में खराज तहसीन पेश किया। राजा साहब कमाल कर दिया, छा गए हैं आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और जो भी ऊपर अहमदी आ रहा है वो यही काम कर रहा है, ऑलरेडी हो रहा है ये काम। उस वक्त कुछ बोला नहीं, दूसरी तरफ तनकीद हुई, उसके ऊपर कोई निगाह नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गलत साबित करना था यू वाले भाई को और इनको स्नब करना। वरना भाई इस वक्त बात चल रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ हैं,